دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں اور میرے ساتھ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ تصور نبوت و رسالت وہ موضوع ہے جس پر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اب ہم اس کے آخری مظہر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کئی پروگراموں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اسی بحث کو، اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کے اخلاق پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بھی ایک پہلو پر۔ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کا جو اعلیٰ ترین مظہر دنیا میں پایا جا سکتا ہے، آپ کی شخصیت میں وہ مجسم ہو گیا۔ اس اخلاق کے ظاہر بہت سارے پہلو ہیں، شخصیت کی اخلاق کی پوری ایک ترکیب ہے، ایک پورا مرکب ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن آج ہم چاہیں گے کہ ہم خاص کریں اپنی گفتگو کو اس پہلو کے ساتھ کہ آپ جب معاشرے کے مختلف رشتوں میں وابستہ ہوتے تھے، ان سے تعلق رکھتے تھے، تو اس خلق عظیم کا ظہور کیسے ہوتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل ہیں، تو کیسے ہم اس سیرت سے روشنی حاصل کر کے اپنے رشتوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، سیرت کا یہ باب جس کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ ہے، انسان بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے رشتوں میں جڑا ہوا ہے۔ ایک رشتے تو وہ ہیں جو خون کے رشتے ہیں، ایک وہ ہیں جو سماجی رشتے ہیں، ایک اور ہیں سیاسی رشتے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جو آگے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس کا جو پہلا اور فطری دائرہ ہے انسانی رشتوں کا، وہ ہے اس کے خونی رشتہ دار، ماں، باپ، اولاد، اور اس طرح بیوی، اور اس طرح کے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، اس کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو ہمارے سامنے چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو ہم سامنے رکھیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بچپن میں ہی بہت رشتوں سے تو آپ محروم رہے، والد کو نہیں دیکھا، والدہ کو بھی بہت بچپن میں آپ نے پایا اور پھر کھو دیا، اور پھر اس کے جو ملتے جلتے مظاہر تھے، جیسے سیدہ حلیمہ تھیں، آپ کی والدہ کی گویا رضائی ماں اور اس سے ایک رشتے کا تعلق، تو یہ جو پہلو ہے سیرت مطہرہ کا انسانی رشتوں کے حوالے سے، میں یہ چاہوں گا کہ ایک جنرل اس پہ بات ہو، پھر ہم آگے اس کے مختلف مظاہر کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مجھے کبھی کبھی بہت پریشانی ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ بہت چھوٹے تھے، اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ پھر آپ کو آپ کے چچا نے اپنے تربیت میں لیا، وہ بھی آپ جلدی لے گئے۔ کیا ہے یہ؟ پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ غالباً یہ اللہ کا وہ نظام ہے کہ جنہوں نے ہمارے نبی کی شخصیت میں جو عاجزی، جو رشتوں سے محبت اور جو نرمی پیدا کرنی تھی، جس پہ ہم بات کریں گے، غالباً اس کی تیاری تھی۔ تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، میں بھی کوئی اور وجہ ہو۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایسا نوجوان ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ باپ بھی پہلے چلے گئے اور ماں بھی چلی گئی، اور اس معاشرے میں جو بدوانہ معاشرہ تھا، جہاں معاشی وسائل بھی نہیں تھے، اسٹیٹ کے ادارے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے ایک امیڈیٹ فیملی نے کیا، تو یہ غم کی، ایک محرومی کی، ایک درد کی کیفیت سے وہ ایک نوجوان جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور اس کی جو ٹھیس ہے یا رشتوں کا جو ادب و احترام ہے، ان کا نہ ہونا ہے، غالباً یہ ان کے مزاج میں حصہ جو ہے نا، یہاں سے اگر ہم سائیکو انالیٹیکل طریقہ دیکھیں تو شاید یہاں سے اللہ پاک نے ان کا بنانا کا شروع کر دیا۔
پیغمبرانہ تربیت کا نظام آپ کہہ لیں اس کو. ہاں مطلب ہے کہ وہ ہے تو مشکل بات کہ کسی بچے کو اتنا مشکل میں ڈال دیا، لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، یقیناً اللہ نے کسی بڑے مقصد کے لیے ڈالا. تو اس کا وہ عمل پھر آپ کا سامنے آیا کہ آپ رشتوں کا بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے. بلکہ مثالوں سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ سیدنا سلمان فارسی کی ایک روایت ہے. آپ کو معلوم ہے یہ بے چین روح تھے، مذہبوں کی تلاش میں پھرتے تھے. جب سنتے سنتے آئے مدینہ میں تو حضور کو جب دیکھا، اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں متاثر ہوا. باقی مذاہب کئی تبدیل کر چکے تھے. وہ رشتوں کی بات حضور فرما رہے تھے کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. اب یہ عجیب بات ہے، ایک تو یہ نا کہ آپ مجھ سے اچھائی کریں تو میں اچھائی کروں، یہ تو بات بائی لیٹرل ہے، ہر آدمی کرتا ہے. ایک کمیونگی ہے کہ آپ اچھائی کریں میں برائی کروں. اس کے بظاہر بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں، بہت سارے پائے جاتے ہیں. بلکہ مولا علی نے تو الٹا کہا. مولا علی کتنے سمجھدار تھے، میرے خیال میں اس زمانے عہد حاضر میں زیادہ ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کی فتنہ سے شر سے ڈرو، اللہ رحم فرماوے. مجھے مولا علی کی اس بات پہ شدید اعتراض رہا ساری زندگی کہ یار علی کیا کہتا ہے رضی اللہ عنہ. پھر کچھ عرصے پہلے مجھ پہ یہ راز کھلا کہ علی نے بالکل رضی اللہ عنہ ٹھیک فرمایا، ایسا ہی ہے. اور ایک درجہ یہ ہے برتر اخلاق کا کہ میں آپ سے زیادتی کروں اور اس کے بدلے میں آپ مجھ سے بھلائی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جس سے سلمان فارسی جو ہیں وہ متاثر ہو کے مسلمان ہوئے. تو حضور کی شان، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا یہ آدمی کا بس کا نہیں. عام آدمی کہتا ہے بھلائی کے ساتھ بھلائی کرو، یہ کہہ سکتا. ایک بڑا آدمی یہ کہہ سکتا ہے اچھا برائی کرے تو برائی نہ کرو. یہ جو اگلا مقام ہے نا کہ برائی کرے تو اچھائی کرو، یہ غیر معمولی آدمی کو نبی ہی کہہ سکتا ہے جو اٹھا ہوا ہو ہر شے سے. تو حضور کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. تو آپ ہر طرح کے رشتے کا، مطلب ایک مجھے عجیب سا واقعہ یاد آ رہا ہے. بی بی ختیجہ ہماری ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، غیر معمولی خاتون تھی. حضور کا بہت ان سے تعلق تھا، سب کو پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو عید بھیجتے تھے. یہ دیکھیں، یہ ہے محبت کا رشتہ نبھانا. پس مرگ بھی، پس مرگ بھی. بھائی آپ وہ تھی، مجھ سے تعلق تھا، اس کی جو بھی سہیلیاں تھیں، اللہ کا نبی کا یہ ہے اخلاق رشتوں کا کہ اس کو نہیں بھولے، ساری زندگی ان کو جو ہے بھیجتے رہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اخلاق مسلمانوں میں بہت تک آیا بھی ہے. ہمارے یہاں ایک عجیب شخص گزرا ہے جس پہ ہمارے یہاں بہت کنٹروورسی پیدا کی جاتی ہے، سید احمد خان. میں یہ خطرہ مول لیتے ہوئے کہ کچھ سامعین میری اس بات سے ناراض ہو جائیں گے، یہ کہنے کا تیار ہوں کہ ان کو حضور کی ذات سے بے پناہ عشق تھا. لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ان میں ایک بات میں نے اس طرح کی دیکھی ہے جو حضور کی اس شان کا مظہر تھا. کہتے ہیں ان کی بیٹی نہیں تھی. تو کوئی آدمی کسی کے یہاں سفارش کرنے گیا کسی انگریز کے پاس، تو کہنے لگا کہ میں سر سید احمد خان کا داماد ہوں. اس ساری زندگی سید احمد خان اس کو اس شرمندگی سے نہیں اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے جھٹلایا نہیں، اس کا خیال کرتے رہے. تو نبی کا یہ مزاج تھا، اور نبی کے ماننے والوں کا بھئی جہاں رشتہ بن گیا ہے نا اس کو بکمال عتم جا کے آپ نے پوچھا. اور یہ خونی رشتے تو ظاہر اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اس میں تو کوئی. اچھا فاطمہ کا دیکھو، ہاں فاطمہ سے احادیث میں آتا ہے رضی اللہ عنہ حضور کو بڑی محبت تھی. میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ حضور 5 کام کرتے تھے. اچھا میں چاہوں گا یہ بڑی اچھی روایت آپ سنائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رشتوں کو تھوڑا سا ہم بیٹی کی طرف آئیں گے اور بیٹیوں کی طرف کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ تھا. میں آغاز اس کا والدہ کے رشتے سے کرتے ہیں چونکہ سب سے شاید عزیز ترین رشتہ وہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت بخاری میں واقعہ ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب آئے یہاں تو ان کی والدہ مشرکہ تھی اور ان کے ساتھ رہتی تھی مکہ مدینہ میں، اور سارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی مسلسل. اور وہ سارے تنگ آتے تھے کہ والدہ کا رشتہ اپنی جگہ لے کر رسالت میں آپ سے جو محبت کا تعلق. تو وہ انہوں نے شکایت کی رسول اللہ سے کہ میں کیا کروں، بڑا پھنسا ہوا ہوں، ماں کا رشتہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ درگزر کرو، یعنی تمہارے پیغمبر کو ایمان کا جزو ہے پیغمبر سے تعلق، تو والدہ
آپ نے کہا کہ درگزر کرو، اتنی بڑی بات کو بھی درگزر کرو، والدہ ہے تمہاری. تو یہ ایک جو تربیت دی اپنی ماں سے، ظاہر بچپن میں 6 سال 8 سال آپ تعلق رہا. جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ بیوی فوت ہو گئی لیکن اس کی سہیلیاں حقیقی ماں نہیں ہے لیکن رضائی ماں ہیں، سیدہ حلیمہ. وہ ان سے جو آپ کا تعلق ہے، جیسے عرب کی معاشرت کے مطابق آپ جاتے تھے وہاں بچپن میں، وہاں ان کا دودھ پیا عرب کے بنیادی دیہی قبائل کے اندر. سیدہ حلیمہ اور ان کی نسبت سے ان کی بیٹی سے جو ایک شفقت اور کا معاملہ، یہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. میں اس سے پہلے ذرا پیچھے سے شروع کرتا ہوں. جو ماں باپ سے رشتہ کا تعلق حضور نے بیان فرمایا نا، وہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ نے اس رشتے کا احترام اس بایولوجیکل رشتے سے جوڑا ہے کہ چونکہ ماں ہے اور باپ ہے. اس سے نہیں جوڑا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس سے نہیں جوڑا کہ آپ سے کیا سلوک کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور ہی نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے سارے رشتے سے بلد نہ ہو جاؤں. اس کانٹیکسٹ میں ابو ہریرہ کی بات سنیں. ابو ہریرہ کے ایمان کا حصہ تھا کہ ماں سے عزیز تر جانے. عزیز تر اس تھا بھی ہی. ابو ہریرہ فقیر منش آدمی تھے، بہت ہی ہر وقت بیٹھے رہنے والوں میں سے، حضور کے در کے گداگ تھے، ان میں شامل تھے. اور اس لیے ان کو تکلیف بھی بہت تھی اور آ کے گلہ بھی کیا. صاحب ذرا ایک طرف حضور سے سن رہے تھے کہ ماں کا احترام کرنا ہے، کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. یہی حضور نے فرمایا. انہوں نے فرمایا 3 گنا ماں، باپ 1 گنا. یہ سن رہے تھے اور ساتھ تکلیف بھی تھی کہ یار میرے ایمان کا حصہ نبی ہے اور اس کے خلاف یہ بات کرتی ہے، اللہ معاف کرے. کیا کہتی ہے؟ مشکل لفظ کہتی ہے، کہنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو یہ ٹیسٹ ہے نا. یہاں کون کیا کہتا ہے؟ اللہ معاف کرے کوئی چھوٹا انسان ہوتا، کوئی چھوٹا مذہبی رہنمائی کیوں نہ ہوتا، کہتا میں اہم ہوں. یہ ٹیسٹ ہے. نبی کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اس مقام پہ وہ صحیح مقام پہ کھڑا ہو، کہتا نہیں آپ مجھے بھول جائیں. وہ آپ کی ماں ہے، آپ کو اس کا ادب کرنا ہے، خدمت کرنی ہے اور ساری زندگی خدمت کرتے رہے وہ حضور کے اس کہنے پہ. تو ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ اگر ماں باپ اچھائی کرتے اور ہم اچھائی سے پیش آتے ہیں تو یہ تو کیا کمال ہے. کمال نہیں ہے. والدین کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں، حق چھین لیتے ہیں آپ کا، آپ نے اف نہیں کرنی. اس لیے حضور نے فرمایا اف نہیں کرنی. بہت سخت بات ہے. اور یہ قرآن مجید چونکہ ظاہر قرآن نے جو فرمایا کہ جیسے پرندے اپنے جناح اپنے پر نیچے کر لیتے ہیں عاجزی کے لیے، قرآن نے فرمایا کہ آپ نے والدین کے سامنے اپنا کیا کرنا ہے؟ اب عجز کا اظہار کرنا ہے، اف تک نہیں کرنا. اف نہیں کرنی. اور اپنے خوبصورت تعبیر ہے کہ اپنے نا وہ بازو نیچے کر لیں. ایسے جیسا فوجی کے سامنے، جرنیل کے سامنے سپاہی نہیں ایسے کھڑا ہو جاتا، جو مرضی کر لیں آپ میرے ساتھ، میں ایسے کھڑا ہوں. تو یہ ہمیں انہوں نے رشتہ سمجھایا. اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ آخری جنگ ہے غالباً حضور کی، حنین وغیرہ کی، جی فتح مکہ کے بعد کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ کا جو علاقہ ہے یہاں بنو طائف کا ایک علاقہ ہے، طائف کے شمال میں وہ قبیلہ ہے بنو سعد. وہاں مسلمانوں کا وہ جہاد ہوا اور وہ پکڑی گئی. جب لائے ہیں کہ مختلف روایات سے میں 3-4 پیسز جوڑ کے بتاتا ہوں. تو پہلے تو جب حضور کو اطلاع ملی کہ یہ میری رضائی بہن ہے تو آپ نے بہت اس سے عقیدت کا، محبت کا سلوک کیا. اپنی چادر اتاری، نیچے بٹھائی ہے، اس کو کہا بیٹھو. دیکھیے ایک فاتح ہیں وہ، یہ آسان بات نہیں ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. ایک کنکرر ہے، مار کھا کے یہاں سے نکلا ہوا ہے، اس علاقے میں دانت شہید کرائے ہیں اور مشکل سے گزرا ہے، اور ایک ریونج ہوتا ہے نا. لیکن فاتح ہو کے آیا ہے اور ایک مظلوم پرزنر آف وار ہے، قیدی لڑکی ہے نا. اس کی کیا حیثیت ہے فاتح کے سامنے؟ یہاں پھر ٹیسٹ آتا ہے انسانیت کا، نبوت کا. ادب سے بٹھایا. اب حضور ان کو، ان کے خاندان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. بعض روایت میں یہ آیا کہ میری ماں کا خاندان ہے، اب رشتے تو کرنا ہے نا ادب. تو یہاں صاف ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرزنر آف وار اپنے علاقے کے حساب سے تقسیم ہو چکے تھے، اور ایک معیار بھی تو رکھنا ہے نا پیغمبر اصول نے، بھی رکھنا ہے، اصول کا معیار بھی رکھنا ہے کہ میں انصاف پسند ہوں، میں رشتوں پہ نہیں جاتا، اور یہ رشتے کا احترام بھی کرنا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا. تو آپ نے مشورہ کیا، بات چیت ہوئی لوگوں سے. بہرحال
نبی ہوتا ہے تو آپ نے جب فیصلہ فرما لیا کہ اس کے قبیلے کو لوگوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، ماں کا قبیلہ ہے نا یہ اس کا، تو آپ نے یہ نہیں کہا، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں تو ان کو چھوڑ رہا ہوں جو میرے حصے میں آتے ہیں، اور جو میرے عزیز والے ہیں وہ بھی، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے یا آپ نے کوئی بدلہ لینا ہے۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ پھر سب نے سازر محبت کا تعلق ایسا تھا کہ سب نے اس قبیلے کو، حالانکہ کافر قبیلہ تھا، مفتوح قبیلہ تھا، لیکن چونکہ آپ کی ماں کا قبیلہ تھا، کیونکہ وہ آپ کی بہن جو آ گئی تھی آپ ان کو چھوڑ دیا۔ یہ بالکل اس طرح کا چیز آپ کے علم ہے، غالباً یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ سالت معصوم کے چچا حضرت عباس آئے ان قیدیوں میں جو گرفتار ہوئے، تو ظاہر جیسے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے ان کو باندھ کے رکھا ساتھ، تو ان کے کراہنے کی آواز آتی تھی، تو رسالت مآب رات بے چینی میں گزار دی اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہ چچا ہے بارہ رشتے، وہ ایک اوورآل جو ایک کیفیت ہے اپنی جگہ پہ۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو رشتوں کے ساتھ جو انسانی پہلو ہے، یعنی وہاں بھی چچا کا معاملہ چچا ہے ظاہر ہے، لیکن وہی گرفتار جیسے آپ بتا رہے ہیں فتوحات کے نتیجے میں، اور یہاں بھی گرفتار ہوئے، تو ان کے کراہنے کی آواز نے اب ساری رات سوئے نہیں اس بے چینی میں کہ میرا چچا ہے۔ تو یہ ایک یعنی تعلق سیدہ عائشہ نے جو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن مجید ہے اس میں، جیسے اس نے قرآن نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ اف تک نہ کہو، تو آپ نے گویا والدین تو نہیں اس طرح سے دیکھے، ماں بھی ذرا بچپن میں چلی گئیں، لیکن وہ ان سے جو متعلق رشتے تھے ان میں گویا اس کا ظہور آپ سے جس طرح ہوا آپ نے کیا، اور والدہ کے معاملے میں ذرا یہ کیسی نازک بحث ہے کہ شاید ہم بہت اس پہ گفتگو کرنے کا ہمارا حوصلہ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور باپ کی طرف، کہ باپ تو خیر دیکھا ہی نہیں ساری زندگی، مطلب پیدائش سے پہلے۔ جو چچا تھے جتنے، حضرت عباس، حضرت ابو حمزہ، طالب، حضرت حمزہ، سب سے جو تعلق اور رشتہ تھا، آپ نے اس میں بھی ظاہر باپ کا پرتو چچا میں آپ دیکھتے ہیں جب رشتے نہیں ہوتے، اور غالباً ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کہا کہ اب میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اس نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو کہا تمہاری خالہ تو ہیں، جی، یعنی آپ اس ماں کا کے مقام ہاں پہ ایک پرتو دیکھتے ہیں رشتوں جی، میں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے معاملات میں بھی جو حسن خلق کا مظاہرہ کیا، وہ باپ کی شفقت کا، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات۔ حضرت عباس کا تو آپ نے بتا ہی دیا، بڑے قد کے آدمی تھے حضرت عباس، شیر ٹائپ، کہتے ہیں کہ گھوڑے پہ جب بیٹھتے تھے نا تو پاؤں نیچے لگتے تھے، قد بڑا تھا، دبنگ آدمی تھے، لیکن صاحب ذرا ایک نظری اختلاف تھا ہوا، اور آپ نے باوجود اس کے کہ اتنا مشکل کفر و اسلام کا معاملہ تھا، لیکن جو ایک فطری محبت انس ہے، نیچرل، ایک ہوتا نا عقیدت کی محبت، کریڈل لو ہے، ایک انیٹ لو ہے، انیٹ لو ہے نا، ایک رحم کا جو رشتہ ہے وہ آپ کے اندر تھا، تو آپ کی تکلیف کا ہوا۔ لیکن دوسرا جو چچا کا واقعہ آتا ہے سیدنا حمزہ کا، وہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ زندگی میں دو مقام ایسے ہیں جس میں جذبات کا غلبہ ہوا بہت ہے، رسالت مآب غلبہ پہ ہوا ہے۔ ان میں سے ایک سیدنا حمزہ کا، شہادت۔ حمزہ جو ہے حضور کے ہم عمر تھے، حضور سے دوستی بھی تھی، یہ ان لوگوں میں جو حضور کے دوست شمار ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کڑک جوان تھے اپنے زمانے کے، اور ان کا اسلام کا ایک الگ واقعہ ہے، وہ بھی غیرت کے جیسے ہوا، لیکن ادھر ہم نہیں آتے۔ جب آپ احد میں شہید ہوئے، اب احد جو ہے مدینہ کے شمال میں ہے، 5 میل، ابھی بھی ہم لوگ جاتے ہیں، سیدنا حمزہ کا مزار بھی وہیں ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اور جس تکلیف سے ہوئی وہ وقت نہیں ہے بتانے کا، اس کے بعد آپ پہ بہت غم کی کیفیت تاری تھی، چونکہ وہ ہندا اور ہندا کا جو وحشی، انہوں نے جس انداز سے جو وحشیانہ پن کیا، تو اس میں آپ کو بہت تکلیف تھی۔ اب ساتھ ظاہر ہے کہ کچھ انصاری بھی شہید ہوئے تھے، جب انصاری شہید ہوئے تو حسب روایت لوگوں نے ماتم کرنا، رونا، یا اس عید میں جو جو روایت تھی اس کی طرف کیا۔
اور جو ابھی بھی میں کہتا ہوں ایک فطری رونے کو تو اسلام منع نہیں کرتا نا، وہ تو واہ ویلا ان کو منع کرتا ہے، فطرت کو تو آپ نہیں روک سکتے۔ جب وہ خواتین اپنے خاندان کے لوگوں کے اوپر حسب روایت رونا ماتم جو بھی تکلیف کا اظہار کر رہی تھی، تو حضور پہ نا جذبات غالب ہوئے، اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہم جو ہیں وہ یہ دیار غیر میں ہیں اور ہمارا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے۔ صاحب زہر غریب الوطنی تو تھی نا، اور ارلی زمانہ تھا، ابھی اسلام بھی یہاں غالب نہیں آیا تھا، ابھی تو بہت ہی دو تین سال ہوئے تھے۔ تو آپ کی زبان سے حضرت حمزہ کی محبت میں وہ فکرہ نکلا کہ اے کاش آج کوئی حمزہ پہ رونے والا ہوتا۔ جس کے بعد وہ پھر وہ مسلمان صحابہ کو شرمندگی ہوئی اور کوئی فکر ہوئی، وہ گھروں میں گئے، پھر انہوں نے خواتین سے کہا، لوگ اکٹھے ہوئے، دعا مانگی، جو بھی روایت تھا اپنا کیا۔ تو گویا کہ رشتوں میں ذاتی دکھ جو ہے آگے چلے۔ حضور زندگی تک ہر جمعے جاتے تھے، پوری زندگی کتابوں میں لکھا ہے، بخاری شریف میں، مسلم میں، ہر جمعہ حضور جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد موسٹلی بالکل شمال میں پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جا کے حضرت حمزہ پہ دعا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کی ذرا عمر بڑی ہو گئی اور تھوڑی نکاحت تھی، تو رستے میں ایک مقام پہ آپ کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے، اس کا نام مسجد استراحہ ہے، میں نے زیارت کی ہے کہ حضور جہاں استراحت فرماتے تھے۔ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے صوفیاء اور بہت سارے جو ہے، مثلا میرے بہت سارے دوست جو ہیں، وہ مدینے میں داخلے سے پہلے سید الشہداء جو ہیں حضرت حمزہ کے ہاں جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب کو جو تعلق خاطر تھا، اس کے لیے وہ جاتے ہیں کہ پہلے ہم چچا کے پاس جائیں گے، سلام دعا کریں گے، دعا مانگیں گے، پھر میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے، وہ مجھے بھی پہلے وہاں لے جاتے ہیں کہ آپ پہلے وہاں جائیں۔ یہ اس محبت کا جو ایک اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ یہ انسانی رشتوں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، اور وہ جو آپ کی سیرت کا اسوہ حسنہ کا جو حسن و جمال ہے جیسے ظاہر ہوتا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیل و پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر انسانی رشتوں میں جس طرح سے اس کا ظہور ہوا، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ماں باپ ظاہر ایک بڑا ایک قریبی رشتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس پہ آپ نے ذکر کیا واقعات کا، اولاد کا معاملہ بھی شاید کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ نرینہ اولاد تو بہت بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ جس طرح سے آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے دکھ کا اظہار کیا، لیکن بیٹیوں کا معاملہ شاید کچھ زیادہ نازک ہوتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاروں بیٹیاں تھیں، آپ کا جو ان کے ساتھ معاملہ تھا، خاص طور پہ سب سے بڑی حضرت زینب، جیسے وہ ایک تکلیف سے گزریں اپنے ایمان لانے کے بعد، جیسے انہوں نے ہجرت کی، اگر ممکن ہو تو کچھ تھوڑا سا ذکر سیدہ زینب کا، پھر ہم باقی بیٹیوں کا بھی ذکر کریں۔ پہلے تو میں سیدنا ابراہیم سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو آپ نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور آپ کے آنسو جاری تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہمارا دل آپ کی یاد میں بے قرار ہے، لیکن اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، لہٰذا ہم اس کے فیصلے پہ خوش ہے اور جزا سزا نہیں کرتے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے ایک فطری محبت تھا۔ اور بیٹیوں کے ساتھ صاف ظاہر ایک اور رشتہ ہوتا ہے، کمزوری کا رشتہ ہے، اور اس میں زیادہ محبت بھی پائی جاتی ہے، اور دشمنان دین نے بھی آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کچھ جہاں موقع ملا کمی نہیں کی۔ بس وہ تو شاید میرے لیے مشکل ہے بیان کرنا، جو آپ کو معلوم ہے ان کی اونٹ سے گرنے کا جو واقعہ ہے۔ وہ حاملہ بھی تھی جب ہجرت کے سفر میں وہ آئیں، تو ان کو نقصان ہوا حمل کا، بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور تو کوئی جھگڑا نہیں تھا نبی کا۔
لیکن حضور کا جو زیادہ محبت کھل کے سامنے آئی ہے، جس کا زیادہ اظہار ہمیں کتابوں میں ملا ہے، وہ بی بی فاطمہ کے ساتھ ہے۔ ان سے بہت عقیدت تھی حضور کو، اور وہ خاتون بھی بہت سمجھدار اور پڑھی لکھی، مطلب پڑھی سے مراد یہ بہت فتین اور ذہین قسم اللہ کی نے وہ ایک خاص پیغمبر کی خاص صاحبزادی خاص تھی۔ چیز تھی، وہ عام چیز نہیں تھی۔ میں مسلمانوں سے، دیکھنے والوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ ان کی کوئی اچھی بایوگرافی نہیں ہے، لیکن ایران کے جو ڈاکٹر علی شریعتی ہیں، ان کی کتاب فاطمہ فاطمہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے اس کا۔ یا انگریزی میں فاطمہ از فاطمہ، نیٹ پہ فری اویلیبل ہے، اس کو دیکھیں پڑھیں موقع، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بی بی کیا چیز تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمارے لیے بھی سبق کی بات ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ جب آپ تشریف لاتی تھیں تو حضور سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ چند قدم آگے چلتے تھے، پھر دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ان کو ملتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے، ماتھا چومتے۔ ماتھا چومتے تھے، اور پھر اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ یہ ایک عمل ہمیں محبت کا اظہار تکریم، بھی بیٹی کی تکریم، اور ہمیں بھی سمجھایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اب یہ جو آپ باتیں کرتے ہو یہ نہ کرو، اور آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے۔ لیکن ساتھ یہ دیکھیں، کوئی غیر معمولی مالی مدد نہیں دی۔ غربت، مولا علی غریب تھے، حضور کی بیوی بیٹی بھی بیچاری محبت سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، کسی منفی سینس میں نہیں کہہ رہا، ان کی مالی حالت بھی نہیں تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا انہوں نے آ کے کہا کہ آپ ہمیں کچھ غلام دے دیں، کچھ دے دیں، حضور نہیں دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو اس سے اچھی بات بتاتا ہوں کہ آپ جب تھک جاتے ہیں، چونکہ ایک دفعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ چکی دکھائے، پیسنے کی ہاں، وجہ سے۔ اپنے ہاتھ دکھائے کہ یہ دیکھو کہ یہ بھی صاحب ظاہر معصوم تھی، تو حضور نے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں اور دے گا، میں آپ کو تسبیحات فاطمہ آج کل ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے نبی کی بیٹی کو شان بخش دی نا، تسبیح فاتحہ ہمارے لیے علامت بن گئی، ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کر 3 دفعہ 33 دفعہ 34 دفعہ پڑھیں، تو حضور نے یہ عطا فرمایا۔ محبت ایک طرف یہ تھی، اور ان کی بھی عقیدت دیکھیں کہ وہ بھی اپنے والد محترم کا جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، بس وہ اس کے بعد بستر سے نہیں اٹھی، اور 6 مہینے میں غالباً اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ پہلی وہ ہیں حضور کے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، جو جن کی ملاقات، آپ نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے تم ملو گی تو ملوگی، میرے خیال میں وہ جدائی مشکل تھی ان کے لیے برداشت کرنا، تو اللہ میاں نے ان کو پھر میرے خیال میں اپنے مقامات پہ اکٹھا کر دیا۔ تو بہت زیادہ بیٹا ہو، بیٹی اصل ہو، چیز یہ ہے، چچا میرا ہو، خیال ہے وہ واقعات کی تفصیل بیان کرنا ہمارے بس میں بھی بہت نہیں بہت ہے، مشکل وہ ایسی جذباتی صورتحال ہے، لیکن جو اصول یعنی عام طور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے تو ایک نمونہ ہے کہ رشتوں کے ساتھ جو معاملہ آپ نے سکھایا، یعنی والدین ہو، اولاد ہو، کس خونی رشتے جن کو ہم کہتے ہیں، کہ ایمان کا رشتہ اپنی جگہ ہوتا ہے یقیناً، اس کی بھی بڑی، اور آپ کو جو محبت اپنے صحابہ سے تھی وہ ایمان کے رشتے کی وجہ سے تھی، لیکن خونی رشتے جو ہے، اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی ہے دین کی ہمارے اندر، اور پھر اس میں جو دوسرا پہلو ہے، میں ایک اور چیز آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس بحث کو۔ ایک تو رشتے ہیں کہ جو یہ خونی رشتے ہیں، والدین، اولاد، چچا، خالہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک رشتے ہیں جو آپ کی ازواج کے کانٹیکس سے ڈیولپ ہوتے ہیں، جس کو آپ مسارت کے رشتے کہتے ہیں، یا انلاز کے رشتے ہیں، سسرالی رشتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتوں کے بارے میں بھی یہ کچھ کہا کہ ان کی نوعیت بھی کم و بیش وہی ہے جو حقیقی رشتوں کی ہے، یعنی جو مدر ان لا ہے وہ ایسے ہی آپ کی ماں ہے جیسے آپ کی حقیقی ماں ہے، جو فادر ان لا ہیں وہ ایسے ہی باپ ہے جیسے حقیقی ماں ہے۔ ہمارے ہم ایک برِ صغیر کی ٹریڈیشن میں، چونکہ میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات ضروری کریں، کہ یہ رشتے کو بہت پسندیدہ رشتے نہیں ہیں۔ ساس کا رشتہ ایک بڑا مسئلہ خیز رشتہ بن گیا سوسائٹی کے اندر، اور اس کے ہمارا لٹریچر آپ دیکھ لیں، ڈراماز دیکھ لیں، لگتا یہ ہے کہ ساس کو بہت ایک منفی سا کیریکٹر ہے، اور سسر بھی اور خسر بھی منفی سے کیریکٹر ہیں، اور ان کو جیسے پورٹری کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری سر برِ صغیر کی ایک ثقافت ہے، برِ صغیر کا ایک تہذیبی پس منظر ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لاس کے ساتھ تعلق سکھایا ہمیں، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی بات۔ دیکھیے اصول اگر ہم سمجھ لیں نا، اصول یہ ہے کہ
قریبی رشتے کا احترام کرنا اور جو اس سے منسلک ہے اس کا احترام کرنا. یہ اصول ہم نے طے کیا نا ابھی تک گفتگو سے. باپ کے بھائی، باپ کا احترام کرنا، باپ کے بھائی کا کرنا. صحیح. ماں رضائی تھی، وہ نہیں ہے حلیمہ بی بی، اس کی بیٹی ہے، اس کا احترام. گویا کہ جو رشتے سے منسلک ہوگا اس کا احترام کرنا ہے. اگر آپ کی بیوی ہے یا ہماری بیوی ہے، اس کا احترام لازم ہے. اور جو اس سے منسلک ہوگا، چاہے اس کا بھائی ہے، چاہے باپ ہے، چاہے ماں، اس کا بھی احترام ہوگا. تو رسالت مآب نے تو ہمیں یہ اصول سکھایا نا. جب آپ کی زوجہ محترمہ کی سہیلیوں کو بھیج رہے ہیں، ان کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں، بلڈ ریلیشن ہی نہیں ہے، وہ تو بہت دور کا رشتہ ہے نا ان کا، تو ایک محبت کا یا ایک نفسیاتی رشتہ ہے. وہاں تک آپ جاتے ہیں. اصول آپ نے یہ طے فرمایا کہ یہ رشتہ صلہ رحمی والا، خاص طور پہ قربت والا، یہ بہت تقدیس والا رشتہ ہے. اور ہر وہ رشتہ جو ان سے منسلک ہے اس کا آپ نے احترام کرنا ہے. اگرچہ آپ کی جو ازواج ہیں ان کے جو خاندان سے منسلک اکثر تو وہ رشتے جو ہوئے ہیں وہ تو ان کی مدد کے لیے ہیں، مختلف اسباب ہیں اس کے، مختلف آپ اسباب کے منصب رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں آپ کو ہمیشہ محبت کا، احترام کا، عقیدت کا رشتہ نظر آتا ہے. کہ اور ہماری زبان میں یا خاص طور پہ انگریزی زبان میں جب کہا فادر ان لا، مدر ان لا، قانون کی ماں، قانون کا باپ، تو یہ غالباً اس سینس کو پورٹرے کرتا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ ہم نے دیکھو رشتوں میں جھگڑا تو ہوتا ہے، اگر ساس ڈومینیشن کرنا چاہتی ہے یا چلے گا، کمال تو آپ کا ادھر ٹیسٹ ہوگا. اگر وہ اچھے رہیں اور آپ اچھے رہیں تو پھر نبی کمال تو نہیں ہے. نبی کمال تو یہ کہ وہ تنگ کریں اور آپ ان کا سلوک کرو، وہ توڑے تم ان سے جوڑو، وہ تمہیں غلام بنانے کی کوشش کریں تم اس کو قبول، غلام مت بنو، میں نہیں کہتا کہ غلام بنو، لیکن عزت قائم. ان کی حیثیت بطور والدین کی، والدین کی آپ نے ان کو ماننا پڑے گا، چونکہ والدین کے قائم مقام ہے، ان کے قائم مقام ہے، ان کو آپ کو احترام کرنا پڑے گا. نبی کی تعلیمات یہی ہیں. اور یہ جو ہمارے کلچر میں یہ بات ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. میڈیا کو بھی یہ پروگرام الٹے کر دینے چاہیے، بجائے کہ ہر وقت کے ساس تنگ کر رہی ہے اس کو اچھا بھی کبھی دکھا دیں یار، آئیڈیلی بنا دیں کم از کم. ساس بھی کبھی بہو تھی کا یہ جو تصور ہے وہ بھی بنا دیں. ہاں نہیں یہ کوئی مناسب. ویسے میں اگر بتاؤں تھوڑا بہت یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. بی بی فاطمہ اور سیدنا عائشہ میں تھوڑی بہت کھٹ پھٹ رہتی تھی، تھوڑی بہت. ایک بعض روایت پہ آتا ہے محبت بھی بہت تھی آپس میں ان کی بڑی محبت تھی، بلکہ ساتھ ساتھ گھر تھے نا، درمیان میں انہوں نے دیوار میں ایک کھڑکی کھٹی ہوئی تھی، یہاں سے بی بی فاطمہ اور بی بی ایج کا بھی زیادہ فرق نہیں تھا، تو آپس میں چیزوں کا لینا دینا یہ روایت عام ہے کہ عائشہ جو چیز پکاتی تھی، وہ مولا علی تو بیچارے ساتھ والے چھوٹا سا گھر ہی تھا نا، وہ کھڑکی بنائی ہوئی تھی درمیان میں دیوار سے، تو چیز دے دیتے تھے. بی بی فاطمہ بھی جو بناتی تھی وہ ان کو. تو یہ محبت کا رشتہ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ حضور کے سامنے ہو رہا تھا نا یہ، اور ان کو پتا تھا کہ حضور کو یہ عزیز ہیں، عزیز ہے. تو لیکن بی بی فاطمہ بھی بی بی عائشہ سے محبت کر رہی تھی. مطلب بتانا تو یہ ہے نا، وہ بھی کر رہی تھی، بی بی عائشہ بھی کر رہی تھی. اور آپس میں عام طور پہ یہی آتا ہے، کبھی پیار محبت سے ہو جاتا تھا، لیکن زیادہ کبھی انہوں نے بھی یہ رشتہ نبھایا. بی بی عائشہ نے بھی رشتہ نبھایا محبت کا، اور بی بی فاطمہ نے نبھایا. دونوں نبی کی، میں ان کو دلیل اسی دے رہا ہوں کہ دونوں نبی کی تربیت یافتہ تھے اور بڑا. اور بلکہ بعض کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بی بی فاطمہ جو تھیں وہ بڑی راز کی باتیں جو ہے نا بی بی عائشہ سے کرتی تھی. بلکہ یہاں اگر میرا حافظہ ٹھیک دیتا ہے، اللہ معاف کرے میرے سے غلط بیانی نہ ہو جائے، کہ وہ جو ہے نا جب حضور سے بی بی فاطمہ نے بندہ مانگا، خادمہ مانگی کام کرنے کے لیے، تو مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے تو انہوں نے ہمت نہیں کی خود. یہ بھی ادب کا رشتہ ہے نا، باپ سے. ہمارا تو باپ ڈی سی لگ گیا تو ہم تو مطالبے کر کے کر دیتے ہیں. باپ نبی ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. حیا یہ ہوتا ہے، وہ انہوں نے اپنی محبت حیا رشتوں کا وہ ایک طرح کی مطلب ہے کہ سفارشی عائشہ کو بنایا کہ تم میرے باپ سے بات کو. تو یہ رشتے گویا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں عمل میں کر کے دکھائے. ہمارے بڑوں نے، ہماری بڑی خواتین جو ہماری مائیں بھی ہیں، ہماری بی بی فاطمہ کو تو ہم ماں نہیں کہتے، لیکن ویسے روحانی ہماری جو احترام اور عزت ہمارے دل میں ہے، ان کو ہم اپنا ماں کہتے ہیں. تو ان سب نے کر کے دکھا دیا، ہمارے لیے ایک سبق کھول کے دے دیا کہ رشتے کو ہم برا بھلا مت کہیں. اچھا، 3 طرح کے رشتے فطری حساب سے اگر آپ دیکھیں تو وجود میں آتے ہیں. ایک تو وہی خونی رشتے، صلبی.
ایک مسارت کے رشتے، انلاس کے رشتے، تیسرے رضائی رشتے. آپ کی والدہ اس پہلو سے ہوں گے کہ آپ نے بھی ان کا دودھ پیا، دوسرے بچے نے بھی پیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں رشتوں کے کانٹیکس میں جو انسانی رویے سکھائے اور تعلق بنایا، وہ جو سماج، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو کریں کہ وہ جو فطری سماج وجود میں آتا ہے، عام طور پہ انہی رشتوں سے وجود میں آتا ہے. تو آپ نے جو حسن خلق کا اعلیٰ مظاہرہ خود بھی پیش کیا اور اس کو لوگوں کو سکھایا، میرا خیال اگر وہ ایک قدر کے طور پر مستحکم ہو جائے تو کتنا خوبصورت سماج وجود میں آئے. آپ نے اس کا ایک اصول بیان فرما دیا کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے قریب والوں سے اچھا ہے. یہ اصول بیان فرما. یہ نہیں فرمایا کہ تم میں اچھا وہ ہے جو 1000 رکعت بعد نفل پڑھتا ہے. یہ آج کل کے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تم میں سب سے بڑا اچھا جو ہے جو حج کرے گا، جس کو ہم آج کل سمجھ رہے ہیں بدقسمتی. حضور نے سمپل ٹیسٹ دی. آپ میں سب سے اچھا کون؟ اپنے اہل اور اپنے خاندان میں سب سے اچھا جو ہوگا اس کو مانیں گے. اور آپ نے اس کا درجہ اتم ثبوت مظاہرہ کیا. اگر آپ مجھے مطلب ادب کی اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت دیں، پیراگان آف ریلیشنز، ایک بیوٹی کے پیراگان تھے آپ، کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اس سے آپ نے پیار حسن سلوک کیا. وہاں بعد میں جائیں گے، لیکن جو قریب تر تھے، جو فطرت نے بنا دیے تھے، اس کو تو آپ نے نبھا دیا. نبھایا. باپ کو نبھایا، چچا کو نبھایا، اپنے انلاس کو نبھایا، اپنی بیویوں کی سہیلیوں کو نبھایا، رضائی رشتوں کو نبھایا. رضائیوں کو تو آپ نے قبال ہی دیکھے نا کہ جنگ جیتی ہوئی کو ہار دیا، چھوڑ دیا. اور کیا حسن اخلاق کا طریقہ اختیار کیا کہ صحابہ کو مجبور بھی نہیں کیا. لیکن ان کی بھی عقیدت تھی. انہوں نے دیکھا کہ جب نبی کی بہن ہے، رضائی بہن ہی ہے نا، وہ تو آپ پہ نظر رکھتے تھے نا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں بس ہم نے بھی چادر وہی کرنا ہے. اتاری، زمین پہ بچھائی، ادب کا نشانی، اس کو بٹھایا، اب صاف ظاہر ہے، اور کہا بھی میں تو چھوڑ رہا ہوں اپنے حصے کہ تم سب نے چھوڑ دیے. گویا کہ ایک بدرجہ اتم، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لفظ بھی کم ہے اس میں. وہ غالب ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ غالب ثناء خواجہ با یزداں گذاشتیم، غالب ثناء خواجہ با یزداں گذاشتیم. اے غالب، ہم خواجہ یثرب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اللہ کی ذات پہ چھوڑتے ہیں. ہم بھی آپ کے اخلاق کی تعلیمات کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں. دلیل دی انہوں نے کیوں. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. واحد وہ ذات ہے اللہ کی جو نبی ذات کا مرتبہ پہچان سکتی ہے. تو ہمارا یہ جو علم، جو بات ہے کہ حضور کی کیا عقیدت اور محبت تھی اپنے اہل خاندان اور قریبیوں کے ساتھ، ہم بھی شاید بیان پورا نہیں کر سکتے. ہم بھی اس کو اللہ کی ذات پہ چھوڑتے، ہماری کوشش ہو سکتی ہے. چونکہ ہم ظاہرہ ساری جو گفتگو ہے اور اس سلسلہ ہے وہ ہے اسی لیے کہ کیسے ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ اصول اور ضوابط جس سے ایک سماج تشکیل پائیں. اس لیے ہم اپنی جس حد تک استطاعت ہے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ رشتے روشنی وہیں سے لیں گے. ایگزیکٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کچھ تو پرتو ہو، کچھ تو روشنی ہم وہاں سے لے سکیں. مجھے کہنے دیجئے کہ اگر حضور کی ذات کا پرتو نہیں ہوگا تو ہمیں مسلمان کہلانے کا حق. ہاں وہ تو خیر ویسے ہی بطور امتی کے بنے ہوئے ہیں. ہمیں رشتے سیکھنے چاہیے. حضور پھر نعرے مارنا بہت اچھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم آپ ان کے کردار پہ چلے جائیں. اور چھوٹا ایک کوئی لیٹن امریکہ کا شاعر تھا، اس نے عجیب بات کہی ہے. وہ کہتا ہے ہر مسلمان اگر چھوٹا نبی بن جائے تو دنیا میں پتہ نہیں کتنی رحمت پھیل جائے. ہم اگر چھوٹے خادمی بن جائیں، آپ کے اخلاق کی ایک چھوٹا سا پرتو لے لیں، یقین کریں یہ دنیا کتنی امن کی، پیار کی اور شانتی کی جگہ بن جائے. یہ بہت اہم بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پروگرام ہمارا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم باقی رشتوں کا ذکر کریں، یہ جو 3 دائرے میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ظاہر فطری دائرے کم و پیش ہر آدمی ان سے گزرتا ہے. رضائی رشتوں سے اگر نہ بھی گزرے تو باقی 2 سے تو لازماً گزرتا ہے. ہم دنیا میں اکیلے تو نہیں رہتے، ہمارے خونی رشتے ہیں جو وجود میں آتے ہیں، ان سے ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں. اور سسرالی رشتوں سے تو خیر ہمارے بہت اختلافات ہوتے ہیں. سماج کی اوورال ٹریڈیشن ایسی ہے کہ عام طور پر ہم خوش نہیں رہتے. سسرالی اور اسرائیلی قریب تر ہے. اس کو سمجھتے ہم اس کا تعلق شاید اسی سسرال اور اسرائیل کٹھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک عمومی یعنی جو ایک ڈیرائیو ہوتا ہے اصول، اس پہ کچھ بات آپ نے کی مزید کہ ہم ان رشتوں کے بارے میں وہ احسان کا رویہ، شاید شکایتیں جو پیدا ہوتی ہیں اور دونوں طرف سے، یعنی سوسائٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے، داماد ہے یا بہو ہے یا جو بھی ہے، کہ کیسے اس کو انکارپوریٹ کریں اپنے اندر. دیکھیے 2 طرح کے
تعلق کی بنیادیں ہو سکتی ہیں. ایک بنیاد ہے عدل کے اوپر جی کہ انہوں نے اچھا کیا، میں نے اچھا کیا. یہ تو کم از کم ہے نا یہ کم میرا از خیال. ایک کمیونٹی کی رعایت ہے کہ وہ اچھا کرے اور میں برا کروں. اللہ اسے محفوظ رکھے. اللہ ہر ایک دشمن کو بھی محفوظ. ہاں بالکل. عدل حضور نے جو قرآن نے سکھایا وہ اگلی جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. احسان. احسان کیا ہے؟ احسان ہوتا ہے کسی کو حق سے زیادہ دینا. مثلا 100 روپے کا اگر آپ کا حق ہے تو میں آپ کو 150 روپے دوں، یہ احسان ہے. آپ نے مجھ سے تھوڑی بھلائی کی، میں اس سے زیادہ بھلائی کروں. قرآن نے حضور پاک کا جو عمل وہ احسان کی بنیاد پہ تھا. اس سے نتیجے کیا نکلیں گے؟ اگر یہ بنیاد رشتوں کی بن جائے، یہ نکلے گا کہ وہ مجھ پہ ایک بھلائی کریں گے، میں 2 کروں گا. وہ مجھ پہ ایک زیادتی کریں گے، میں خاموشی کروں گا. بلکہ آگے بڑھ کے میں ان کے ساتھ، چونکہ حکم یہ ہے جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو، میں اس سے آگے بڑھ کے اس کو میں عطا کروں. اگر میں یہ سمجھوں گا کہ رشتوں کا احترام احسان پہ، تو ان کی بات مجھے مائنڈ نہیں ہوگی، مجھے غصہ نہیں آئے گا. میرے اندر صبر کا ایک مادہ پیدا ہو جائے گا ان کی بات کو برداشت کرنے کے لیے. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم رشتے کی بنیاد سمجھیں. حضور نے احسان کا تعلق بتایا اور ساتھ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنی، اور ساتھ آپ نے اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے عجیب عجیب باتیں. مثلا حضور نے فرمایا کہ قیامت تقدیر نہیں ٹلتی، لیکن 2 چیزوں میں ٹل جاتی ہے: دعا سے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے. اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہ جو مشکلات ہیں تقدیری، اس کو ختم کرنے کے لیے حضور کیا ارشاد، یہ موٹیویشن ہوتی ہے استاد کا طریقہ سمجھانے کا. مرشد پاک تھے وہ، مرشد روشن ضمیر. کتنا خوبصورت طریقہ کہ بھائی اپنی مشکلات سے بچنا چاہتے ہو، اپنی تقدیر میں اچھائی لکھوانا چاہتے ہو، اور جو ہم نے تمہیں محروم کیا تقدیر سے اس کو بدلنا چاہتے ہو، تو در کہاں ہے؟ یہ رشتے. ہاں یہ گویا ایک طرح سے ان کو ایک وسیلہ بنا لو، وسیلہ بنا لو. واسطہ بنا ان کا اچھا سلوک کرو گے تو آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اچھا. ساتھ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر بڑی کرنے میں آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ آپ کی عمر بڑی کرے گا، برکت ڈالے گا، برکت ڈالے گا، جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ، رحم کا جہاں رشتہ ہے ان کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے. عمر بڑی کرنے کے 2 مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو اللہ بیماریوں سے محفوظ کر دے گا آپ کو، ایج بڑی کر دے گا نمبر میں. ایک جیسا آپ نے فرمایا برکت ڈال دے گا. بعض لوگ 100 سال میں کچھ نہیں کر پاتے، بعض 50 سال میں دنیا تبدیل کر کے چلے جاتے. یہ ہوا نا. صحیح. امام بخاری مر گئے 50-60 سال کی عمر میں، آج تک امام ہے. تو اللہ دونوں طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہے. نبی پاک دونوں طریقوں سے سمجھا رہے ہیں، نئی بنیادیں بنا رہے ہیں رشتوں کی. پہلے کیا تھا؟ بیٹیوں کو نظر غور کر دو. حضور نے فرمایا میں اٹھ کے ملوں گا. الٹ ایک پیراڈائم شفٹ. باپ سے بدتمیزی کرتے تھے، شیولری تھی عرب کی. حضور نے فرمایا نو، یہ بازو نیچے کرو، جیسا کہ کبوتر ایسے نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ. مجھے بالکل اچھی مثال میرے منہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نہیں تھی. فوجی نہیں ایسے کھڑا ہو جاتا، ماں باپ آئیں تو کھڑے ہو جاؤ، جو کہتے ہیں کرنے دو. یس سر، یس سر. کیا فرمایا؟ اف نہیں کر. تو قرآن نے کہہ دیا اف ہوئے کیا کیا تو نہیں، یہاں تک بھی نہیں. باپ سے نہیں کہہ. نہ. اچھا دیکھیں، وہ بات ختم ہو رہی ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی ترتیب بھی یہ بتائی، پہلے اپنے سب سے پہلے اپنے قریبی کو. اور میرا خیال ہے آج بہت شکریہ ہم نے ذکر کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اپنے عزیز اور قریبی رشتوں کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال ہمارے سامنے رکھی. واقعات بہت ہیں، بیٹیوں کے ساتھ حسن خلق اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن خلق. سچی بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو جذباتی تعلق ہے وہ بعض اوقات مانے آتا ہے کہ ان واقعات کی تفصیلات کو ہم بیان کریں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، میں مشورہ دوں گا لوگوں کو کہ ضرور پڑھیں ایسے واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا، کس طرح کا تعلق رکھا. اور اسی سلسلے کا سب سے اہم تعلق جو ہے، جو ہماری بہت ساری نزاکتیں لیے ہوئے ہیں، وہ ازواجی تعلق ہے. میاں بیوی کا باہمی رشتہ کیسا ہونا چاہیے. یہ بہت نازک معاملہ ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ انسانی معاشرت چونکہ کھڑی اسی رشتہ پر ہے، اس میں اگر کہیں دراڑ پڑ جائے، کہیں خرابی آ جائے، تو پوری وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دیوار بنیادوں سے غلط الجھ جائے تو پھر اوپر تک ٹیڑھی جاتی ہے. تو ازواجی رشتے کی کیا اہمیت ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسوہ چھوڑا ہے، اس پر اگلے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. اسی اپنے سلسلہ بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.